ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل حسنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ میں آپ کا سواگت ہے. درس کا عنوان ہے دینی تعلیم کی اہمیت. معزز سامعین و سامعات، مذہب اسلام نے تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس لیے کہ دینی تعلیم ہی وہ قیمتی گوہر ہے جس سے کسی قوم کے افراد تیار ہوتے ہیں. اس کے ذریعے انسانوں کی ذہنی تربیت اور اعلیٰ اقدار کو فروغ ملتا ہے. تعلیم انسانیت کی معراج ہے، روح کی تسکین ہے، حق و باطل کی تمیز ہے، عقل و دانش کی دلیل ہے. تعلیم ہی الحاد سے بندگی رب کی طرف لاتا ہے. تعلیم اللہ کی پہچان ہے. شاعر کہتا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے. پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. معزز سامعین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت عطا کی اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا. اللہ تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیے اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ فرشتوں کی جماعت، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو. اس لیے کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے. تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا. آیت نمبر 32 کے اندر قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہوئی علم کی بنیاد پر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی اس کا بھی تعلق علم سے ہے. ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اور پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے اور جس نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور ان چیزوں کا بھی علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا جو وہ نہیں جانتے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ علم عطا کیے گئے. اس آیت سے پتہ چلا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کا درجہ
غیر اہل علم پر اور اہل علم کا درجہ غیر اہل علم پر اللہ رب العالمین نے بیان بلند فرما دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شارحین حدیث نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے درجات کے لفظ استعمال فرمایا، یہ جمع سالم ہے اور نکرہ غیر متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو کتنا بلند کرے گا اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس علم کی فضیلت اگر دیکھنا ہو تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 850 مرتبہ علم اور علم سے متعلقہ اشیاء کا ذکر فرمایا ہے، کبھی اللہ کی جانب نسبت کر کے، کبھی رسول کی جانب نسبت کر کے، اور کبھی لوگوں کی جانب منسوب ہو کر کے۔ معزز سامعین کرام، اس علم کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین سے علم کی زیادتی کے لیے دعا کیجئے، ربی زدنی علما۔ ان کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی کے لیے اللہ نے کبھی دعا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اس لائن سے جڑے ہوئے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما، وہ علم نافع جو دنیا اور آخرت میں جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے، وعلما نافعا ورزقا طیبا، اور ہمیں حلال رزق عطا فرمایا، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کی توفیق دے جو عمل جو مقبول ہو۔ معزز سامعین کرام، اس علم کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو ایک مشہور مورخ جرمن مفکر جو ہے لکھتے ہیں کہ ان کا نام جو مارٹن لوتھر نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کی ترقی اور سربلندی کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے قلعے کتنے مضبوط ہیں، بلکہ ان کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کے بیٹے علم اور اخلاق کی تربیت سے کس قدر بہرور ہے۔ معزز سامعین کرام، اس علم کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس کی طرف اس چیز کی طرف سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 چیزوں کا اختیار دیا، تو اس میں سے علم ہی کہ انہوں نے انتخاب فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پر تفوق حاصل ہوا۔ میں اس درس کے ذریعے سے جو لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے سماج کے اندر آئے دن برائیاں جنم لے رہی ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی، اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے طرح طرح کے جو فسادات اور جو اس طریقے سے برائیاں لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh